انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپنایا کرو، امید رکھو اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے حصول مقصد کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور بہت جلد خطرات میں گر سکتا ہے۔ ہمارے اندر خود کو بدلنے کی چاہ سے زیادہ دوسروں کو اپنے مطابق بدلنے کی چاہ ہوتی ہے۔ لوگوں سے الگ رہ کے سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ اگر تمہارے رزق میں سے کسی کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کا پروردگار آپ کے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ جن تعلقات کا مستقبل نہ ہو انہیں بڑھانے سے اچھا ہے توڑ دیا جائے۔ بم زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ہمارے لیے ہی بنے ہیں۔ حقیقت پسند بنے، خوش فہم نہیں۔ کبھی کبھی خود سے معافی مانگنے کو بھی جی چاہتا ہے، کیونکہ انجانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بھی بہت سی ناانصافیاں کر جاتا ہے۔ ہمیشہ ڈٹے رہنا ہی نہیں، کبھی کبھی آپ کا پیچھے ہٹ جانا بھی دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جا، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی محبت اور سارے رشتے کیا ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو آج حیثیت ہے وہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ تم پر اللہ کا کرم ہے۔ دولت کی اصل خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ جائے تو انسان نہیں رہتا۔ ہمیشہ ہنس کے زندگی گزارو۔ کوئی آپ کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر زندگی گزار رہا ہو، اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہو تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ یہ جو مشکل اب پر آئی ہے نہ سنو، یہ اپنا حل ساتھ لے کر آئی ہے۔ بند دروازوں کے آگے رونے سے اچھا ہے کہ اب سجدے میں اس رب کے سامنے رو لو، کیونکہ سجدوں میں رونے والوں پر رب کوئی دروازہ بند نہیں رکھتا۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے اے خدا، میں تلخی حیات کا شکو نہ کر سکوں، شبنم کی طرح گر کے بھی خاموش ہی رہوں، خوشبو کی طرح درد کا چرچا نہ کروں۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو رزق مل رہا ہے۔ احترام کریں مگر غلامی نہیں۔ پلکوں پہ بٹھا سکتے ہیں تو نظروں سے گرانا بھی سیکھیں۔ اچھے لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا خوش اخلاقی نہیں بلکہ برے لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا خوش اخلاقی ہے۔ خود اعتمادی کا ایک اصلی مطلب یہ بھی ہے کہ اگر تمہیں راستے نظر نہ بھی آئیں تب بھی اپنے قدموں کے بھروسے آگے بڑھتے رہو۔ بچپن کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی تھی کہ بڑے ہے کر زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے، مگر یہ سب اپنے لیے کرے، سی بے پرواہ انسان کے لیے نہیں۔ سب کچھ عارضی ہے، جذبات، خیالات، منظر، لوگ اور دنیا۔ کامیابی ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں ماتھے کے پسینے میں ہوتی ہے۔ کسی کا یقین مت توڑے، ہو سکتا ہے اب پر یقین کر کے اس نے زندگی میں جینا سیکھا ہو۔ کامیابی صبح کے جیسے ہوتی ہے، مانگنے پر نہیں جاگنے پر ملتی ہے۔ مٹا دی اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، قدانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں۔ جو کمزور ہوتے ہیں وہی قسمت پر ہوتے ہیں، جنہوں نے اگنا ہوتا ہے وہ پتھر کا سینہ چیر کر بھی اگتے ہیں۔
دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز سوال دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ غلطی اگر مرد کی ہو تب بھی نصیحت عورت کو ہی کی جاتی ہے۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، میت کو تو لوگ راستہ دیتے ہیں۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لے کہ اب تصویر میں نہیں، مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ لمحے بھر کی غلط فہمی بھی اتنی زبریلی ہوتی ہے کہ وہ ساتھ گزارے ہزاروں سنہری پلوں کو ایک لمحے میں بھولا دیتی ہے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں اب پر بھی اب کے رب کی بہت عطا ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ سب سے بڑی سلطنت اس انسان کے پاس ہے جس نے اپنے نفس پر حکمرانی کی ہو۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال جا کر ایسی مریض کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہے۔ جیسے آپ کے گناہ صرف آپ اور رب کے درمیان ہوتے ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ میرے خدا مجھے لاکھوں میں چھانٹ کر دے دے، وہ چند لوگ جو کانٹوں پہ ساتھ چلتے ہوں۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن اب کا استعمال کیا گیا ہو، اب کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کم کرتے ہیں کیونکہ ان کے عمل اور کردار ہی نصیحت ہوتے ہیں۔ زندگی کیسی عجیب ہو گئی ہے، خوش دیکھنا خوش ہونے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ شاہد اکیلے رہنے پر آپ اتنا دکھی نہ ہوں گے جتنا آپ غلط انسان کے ساتھ رہنے پر ہو سکتے ہیں۔ ساری دنیا کی رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں۔ باں اور نہیں، ایسے مختصر اور مکمل الفاظ ہیں جنہیں ادا کرنے سے پہلے زیادہ سوچا جاتا ہے۔ زندگی میں جب کچھ بڑا حاصل کرنے کی ٹھان لو تو چھوٹی چھوٹی ہار سے مت ڈرو۔ صبح جلدی صرف 4 لوگ اٹھتے ہیں، محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ عدالت میں رکھا گیا قرآن پاک ملزم کے ہاتھ میں دینے کی بجائے اگر جج کے ہاتھ میں دیا جائے تو فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لوگ اب سے نہیں، اب کی حیثیت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ زندگی میں کام آنے والی باتیں، اگر کوئی اب سے مشترکہ کاروبار کرنا چاہے تو اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاؤ اور مشاہدہ کرو کہ وہ کھانے کی چیزیں خود زیادہ کھاتا ہے یا تمہیں زیادہ کھلانا پسند کرتا ہے۔ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ ناظرین، سب سے پہلے نمبر پر اپنے بڑے والے سفید چنے لینے ہیں، مٹھی بھر لینے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے پیاز 3 سے 4 لے لیں، اس کو اچھی طرح کوٹ لیں اور پھر اسے گرینڈ کر کے اس کو پیس لیں۔ اس کے بعد اس کو کسی کپڑے میں لے کر چھان لیں، اس کا عرق نکال لیں، اچھے طریقے سے نچوڑ لیں گے تو اس کا عرق نکل جائے گا۔ اب نے عرق لینا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ چنے موٹھی بھر اپنے لیے ہوں گے، ان کو پیاز کے عرق میں اپنے بھگو دینا ہے۔ صبح اپنے نکال لینا ہے، پھر اس کو دھو لینا ہے، پھر اس کو دھوپ میں رکھنا ہے، خشک ہو جائیں گے، پھر دوبارہ اس طرح کرنا ہے۔ یہ عمل اپنے 5 سے 7 دن مسلسل کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ 7ویں دن جب وہ چنے جنہیں اپنے 7ویں دن اپنے خشک کر لیے، اس کو پھر باریک پیس لینا ہے، کوٹ لینا ہے اور اس کے اندر اپنے 1 تولہ گھی اور 1 تولہ شکر ملا دینی ہے۔ گھی اپنے دیسی لینا ہے اور 1 تولہ شکر ملا کر اپنے اچھے طریقے سے ان کو ملا لینا ہے۔ ملا لینے پر اپنے کیا کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ نسخہ دودھ 1 گلاس نیم گرم کے ساتھ 1 خوراک کھاؤ۔ میں کہتا ہوں اب کے اندر طاقت کا سمندر آ جائے گا۔